بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد سیاح اور میں ہوں عائشہ رانا۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا بنیادی مقصد ماحول کی بہتری اور آلودگی کے خاتمے کے متعلق شعور و آگاہی پیدا کرنا ہے۔ 5 جون کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام 1974 سے ہر سال یہ دن ماحولیاتی آلودگی کے مسائل پر قابو پانے کے عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس سال پاکستان ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جو عالمی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہی ہے، اس کی میزبانی کا بھی اعزاز پاکستان کو ملا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک اعزاز کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارے رورل ایڈ پاکستان جو ایک سماجی تنظیم ہے اس کے خصوصی تعاون کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ جی، بڑھتی ہوئی فضائی، آبی اور زمینی آلودگی کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی اچھے اور صاف ستھرے ماحول میں پیدا کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنے اس ماحول کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا اور دن بہ دن اس کو آلودہ کرتے چلے گئے۔ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر لقمان ریاض صاحب، یونیورسٹی آف ناروال میں ماحولیاتی سائنس ڈپارٹمنٹ میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں لیاقت علی چودھری صاحب جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں ایلیمنٹری، اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں سیکنڈری ڈپارٹمنٹ سے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں احمد یار صاحب جو محکمہ ماحولیات کے انسپیکٹر ہیں، آج وہ ان محکمے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پاکستان ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ہوسٹ کر رہا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور میں شکر گزار ہوں رورل ایڈ آف پاکستان کا کہ جنہوں نے اس ایفرٹ کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اور لوگوں میں ایک آگاہی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انفارچونیٹلی بڑے عرصے تک ہمارے ملک میں جو ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے اتنی اویئرنیس لوگوں میں نہیں رہی، خاص کر جو ہمارا رورل ایریاز ہیں۔ تو ناروال سٹی کے اندر آپ نے یہ سٹیپ لیا تو میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کریں تو یہ ایک نیچرل ورلڈ ہے جس کے اندر جاندار اور جو غیر جاندار ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لائف جو ہے پاسبل ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ببل آف لائف ہے جس کے اندر پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، ہیومنز ہیں، ویدر ہو گیا، لینڈسکیپ ہو گئی، تو یہ ایک ببل آف لائف کریٹ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے لائف پاسبل ہوتی ہے۔ تو ایکو سسٹم ریسٹوریشن جو اس سال جو دن منایا جا رہا ہے، اور خوش قسمتی سے پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے جس سے لوگوں میں اویئرنیس بھی آئے گی، تو اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ ہم نے اس ببل آف لائف جس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ہے تو اس نے اس میں بہت ساری جو ہے وہ تبدیلیاں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ایکو سسٹم کی بات کریں اس میں ہمارے پاس سوائل ہے، واٹر ہے، ایئر ہے، تو ہم نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے ایکو سسٹم جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوا، جس میں بہت ساری اینیمل سپیشیز، پلانٹ سپیشیز، ایون انسان خود جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم انوائرمنٹ کو دیں گے انوائرمنٹ ان ریٹرن ہمیں وہی دے گا۔ جی، تو ہم انوائرمنٹ کا اگر لاس کریں گے، اس کو ہم ڈیمیج کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو ڈائریکٹ اثرات ہیں وہ پلانٹس پہ، اینیملس پہ، ان پہ تو ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں پہ بھی اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ اثرات آ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے اور اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی شاہد صاحب، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے اور ہم نے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے، تو مینلی جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے اس کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ جو ہماری ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، سپلائی اسی حساب سے انکریز کر رہی ہے۔ تو اگر ہم پولوشن کو کیٹیگرائز کریں تو اس میں ہمارے پاس ایئر پولوشن ہے، سوائل پولوشن ہے، ایگریکلچر پولوشن ہے، واٹر پولوشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سم اپ ہے، لیکن ہر ایک جو کمپوننٹ میں نے آپ کو بتایا، جس طرح ہوا ہے، پانی ہے، سوائل ہے، اگر وہ پولوٹ ہوگا، اس میں کیمیکل جو ہیں وہ ایڈ ہوں گے، تو الٹیمیٹلی اس کا جو اثرات ہیں وہ جانوروں پہ، انسانوں پہ، سب پہ مرتب ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے انسانوں کے حوالے سے پوچھا،
اگر ہم کسی ایسی جو ہے زمین کے اندر اناج اگاتے ہیں جس کے اندر کیمیکل ہیں، جس طرح ہم پیسٹیسائڈ میں فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈ، انسیکٹیسائڈ اس طرح کی چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی کیمیکلز کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے ان غیر ضروری جو ہے چیزوں کو کل کرنا ہے، جس میں انسیکٹس ہیں، روڈینٹیسائڈز ہیں، تاکہ ان کے کراپس کے اوپر جو ہے وہ اثرات کم ہوں اور ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ انہینس ہو. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب ہم وہ سپرے کرتے ہیں یا ہم کسی کنٹامنیٹڈ سوائل میں گرو کرتے ہیں تو وہ کیمیکل اس خوراک میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب ہم انہیں کھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مضر صحت ہے. اسی طرح اگر ہوا کی بات کریں تو انڈسٹریز ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ بہت ساری گیسز جو ہیں کیمیکلز کی فارم میں وہ ریلیز کرتی ہیں ہوا کے اندر. جب ہم سانس لیں گے تو اس سے بہت ساری سانس کی بیماریاں پھیلیں گی. اسی طرح پانی ہے، اگر پانی آلودہ ہے تو اس سے جو ہے وہ اسٹمک کی جو ہے بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں، جس میں ڈائریا ہے. تو اوورآل اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو اس میں سائیکولوجیکل، لنگس ڈیزیز، ہارٹ ڈیزیز، اسٹمک ڈیزیز، تو بے شمار چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کے پاس آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے وجوہات بیان کی کہ انسانی زندگی پر یہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ماحولیاتی آلودگی کی جو روک تھام ہے اس کے لیے ہمیں بحیثیت شہری کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی شاہد صاحب، یہ سب سے جو ہے ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں اس کو تقسیم کروں تو سب سے پہلے ایک انڈیویجول کی کیا رسپانسبلٹی ہے. جی. تو اب چیزوں کو دو طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک ہم کہتے ہیں کہ ایتھکس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز غلط ہے. تو اس شعور کی بیس پہ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. دوسرا ہے کہ آپ لا بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اب انڈیویجولس اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی الیکٹریسٹی کنزیوم کر رہے ہیں، کتنا واٹر ویسٹ کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشننگ کتنا یوز ہو رہی ہے، گاڑیاں کتنا یوز کر رہی ہیں، پیٹرول کتنا یوز ہو رہا ہے. اب یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. اب اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کہ آپ بجلی کو بچائیں، پانی کو ضائع مت کریں. جہاں آپ پیدل چل سکتے ہیں وہاں پہ آپ پیدل چل کے جائیں. مثال کے طور پہ ایک بس ہے، اس کے اندر اگر 70 لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہر بندہ اپنی گاڑی پہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ 70 گاڑیاں سڑک پہ آئیں گی. اور اگر 70 گاڑیاں جو ہیں وہ پیٹرول برن کریں گی تو اس سے زیادہ جو ہے ماحولیاتی آلودگی ہوگی، ٹھیک ہے. تو دوسرا اگر ہم بات کریں سوسائٹی کی، ٹھیک ہے، اسی طرح انڈیویجول مل کے سوسائٹی بناتے ہیں. سوسائٹی لیول کے اوپر ہمارے ڈیسیجنز ایسے ہونے چاہیے جس کے اندر آپ کی پرچیزنگ پاور آتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر ایجوکیشن آ جاتی ہے. ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں جو ہے وہ ایجوکیشن اویئرنیس کریٹ کریں. پھر ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں اپنی فیکٹریز یا انڈسٹریز کے اندر اس کو انوائرمنٹ فرینڈلی طریقے سے جو ہے وہ پروڈکٹ بنائیں، ٹھیک ہے. اور آخر میں اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو ان پہ یہ ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں، ایسے رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں جس میں ہر بندہ پابند ہو اس کو فالو کرنے کے لیے. تو یہ وہ چند سٹیپس ہیں جو کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فالو کریں. چونکہ آپ کا پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بڑا شارٹ تھا تو میں نے اس کو کوئکلی سم اپ کرنے کی کوشش کی. مہربانی، شکریہ، بہت خوبصورت جی، بہت معلوماتی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ناظرین کو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور اسی پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ محکمہ ایجوکیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے. چودھری لیاقت صاحب وہ بھی موجود ہیں. میں اپنے مہمان لیاقت صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں کہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں محکمہ ایجوکیشن اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج انوائرمنٹ ڈے ہے جس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا بڑا اچھا یہ سوال ہے، چونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کا، ہر فرد کا، گورنمنٹ کا مختلف لیول ہیں انوائرمنٹ کو بہتر بنانے میں. تو آپ کے سوال کے جواب میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہماری جو ٹاپ سے باٹم تک فارمیشن ہے اس میں ڈپٹی ڈی اوز آتے ہیں، جی، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز آتے ہیں، ہیڈز آف دی انسٹیٹیوشنز آتے ہیں. اس کے نیچے پھر ہمارے پاس ایک بلک ہے پورا بچوں کا. تو یہ موٹیویشن دے کے بچوں کو ایک پروگرامنگ ان کو دے کے پھر ہم اس کے لیے موٹیویشن بھی دیتے ہیں، پروگرامنگ بھی دیتے ہیں، بلکہ پودوں کا ارینج بھی کرتے ہیں. اور اس حوالے سے مختلف NGOز جو ہیں وہ بھی تعاون کرتی ہیں. اور یہ ڈن ہے کہ پودے جو ہیں ان کو لنگز آف دا نیچر کہا جاتا ہے.
جی پہلے تو اس کی امپورٹنس کو اجاگر کیا جاتا ہے، میڈیا وار چلائی جاتی ہے، اسمبلیز میں بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس کی امپورٹنس بتائی جاتی ہے کہ پولیوشن جو ہے وہ ہے کیا، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کافی اچھی گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد پھر پولیوشن جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے، ماحول کو پولیوشن فری بنانے کے لیے پودوں کی امپورٹنس پہ وہ بچوں کو بتایا جاتا ہے، ہیڈس کو بتایا جاتا ہے، ٹیچرز کو بتایا جاتا ہے۔ پھر اتنی مین پاور کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، ایک دن فکس کر دیا جاتا ہے، پوری کمپین چلائی جاتی ہے۔ ریسنٹلی ہم نے گرین پاکستان کے نام سے ایک کمپین چلائی تھی، اس کا بڑا اچھا رزلٹ رہا۔ بلکہ یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سوئٹزرلینڈ کی مثال دی جاتی ہے کہ لینڈسکیپ بہت اچھا ہے اور وہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ ایک کلچرل یہ پارٹ بنا کے رکھ دیا، ایک ٹریڈیشن بنا کے رکھ دیا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نام کا ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ اب جسٹ امیجن کہ اگر 50,000 بچے پیدا ہوتے ہیں تو 50,000 ڈیلی پودے لگتے ہیں وہاں، اور ان کی لک آفٹر کی جاتی ہے آن دا پارٹ آف دا دیٹ ویری چائلڈ۔ تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پودا آپ کا ہے۔ تو یہ ٹریڈیشن جو ہے، اس سے سوئٹزرلینڈ جو ہے نا اسٹینڈز سپریم ان دا ورلڈ، اور ٹورزم کا رخ ادھر کو زیادہ ہو گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ چونکہ پودے جو ہیں یہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میں یہاں پہ کوٹ کروں گا، یہ نیم کا پودا، دریک کی فیملی جو ہے، یہ پودے زیادہ لگوانے چاہیے۔ ہماری کمپین میں خاص طور پہ ہم نے اس پہ فوکس کیا تھا، آرنامنٹل پودے بھی لگائے تاکہ ماحول کو خوبصورت بنایا جائے، اور ماحول کو بہتر اور آلودگی سے پاک بنانے کے لیے ٹری ٹائپ پودے وہ ہم نے مینیج کیے تھے، اور یہ ہماری کمپین بڑی کامیاب رہی تھی۔ اور اس کو پھر ہم جب موسم آتا ہے پلانٹیشن کا، فیوریبل موسم آتا ہے، تو اس میں اس کو ہم زیادہ زور شور سے کرتے ہیں، اور ہمارے اسکولوں میں الحمدللہ آپ وزٹ کر کے دیکھیں بڑا اچھا رزلٹ رہا ہے، اور نیکسٹ بھی ہم اسی طرح سے اس کو، اور خاص طور پہ یہ آکسیجن جی بالکل ایسے یہ زیادہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ نیم کا پودا 200 لوگوں کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، زبردست۔ اور میں نے میدان عرفات میں بھی دیکھا الحمدللہ کہ وہاں پہ بھی نیم ہی کا چوائس کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ آکسیجن کی بڑی ضرورت ہے۔ اور آکسیجن سے مجھے یہ یاد آیا، میں ذرا بات میری لمبی ہو جائے گی، جی جی کہ پرانے وقتوں میں خود عینی شاہد تھا کہ اگر کوئی بندہ وہ کومے میں چلا جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، تو ایک مٹھی بھر پتے دریک کے یا نیم کے منگوا کے، ساتھ وہ دم اور وہ پھونک پھانڈا بھی ہوتا تھا، تو وہ اس کی ناک کے قریب یوں یوں کر کے، وہ حالانکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، صحیح تو وہ تھوڑی دیر انہیلر کا وہ کام ان سے لیتے تھے کیونکہ آکسیجن اس میں زیادہ تھی۔ تو پودوں کی امپورٹنس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہماری ایجوکیشن میں چونکہ مین پاور زیادہ ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، صرف اگر خود کچھ تیار کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ان کو جو امپورٹنس پودوں کی جو ہے وہ بتا کے ہم ان سے یہ کام لے سکتے ہیں، بالکل پورا صحیح۔ پاکستان جو وہ گرین ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، بہت خوب جی، زبردست جی۔ ہمارے چوہدری صاحب نے بتایا کہ نیم کا پودا جو ہے وہ آکسیجن پریفریبلی یہ میڈیکیٹڈ پودا ہے، اور یہ اس کو پریفرنس کر رہے ہیں کہ نیم کا پودا جو ہے نا اسے لگایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ جی بہت شکریہ، آج آپ نے انوائرمنٹل ڈے کے حوالے سے پیغام دیا، ہاں، اور آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں محمد اقبال صاحب، جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کا بھی بہت زیادہ اہم رول ہے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں۔ تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ محکمہ جو آپ کا تعلیم ہے اس میں آپ کا شعبہ جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اور 5 جون کا دن منانے کے لیے اپنا کیا اقدامات کر رہا ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اس دفعہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول کی یہ کانفرنس ہوسٹ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں اور بھی زیادہ اس کی اویئرنیس آئے گی۔ تو اب میں اپنے رول کی بات کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کلاس 1 سے لے کر کلاس 12 تک، یعنی 12 ایئرس ایجوکیشن تک، یہ ہمارے انشاءاللہ ہمارے اس ونگ میں شامل ہے۔ اور ہمارے پاس وہ بچے، کافی میچور بچے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جن کو ہم اکثر و بیشتر اس بات
پہ ہمارے لیکچر ہوتے رہتے ہیں، یا ہم بعض جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے بھی ہم لیکچر کا ارینج کرتے ہیں جو اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب سب سے جو اہم سورس اس کا جو ہم سمجھتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں تاکہ ہمارا ماحول پودوں کے ذریعے ہم بہت زیادہ بہتر کریں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم اپنے بچوں کو اور طرح سے بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد والے ماحول کو کس طرح اور بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ جس طرح پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس چیز کا بھی احساس دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کو ضائع نہ کریں۔ جیسے پانی ہے، آپ پانی اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے، بالکل ایسے اتنا ہی نکالیں۔ یہ ویسے سنت بھی ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ارد گرد والا ماحول صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، اس سے بھی ہمارے ماحول کو تقویت ملتی ہے اور ہماری صحت پہ اس کا پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور ہمارے سال میں 2 سیزن ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جس میں ہم پلانٹیشن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سیزن میں ہم بھرپور پلانٹیشن کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہی آج ہمارے آلموسٹ سارے اسکول ایسے ایک گارڈن کی شکل پیش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا اس حوالے سے ہمارے اسکول جو ہے نا کافی اچھا رول اور پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ جی بہت شکریہ جی اقبال صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے جی، بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ احمد یار صاحب تھینک یو کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ انوائرمنٹل ڈے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا محکمہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے ہمیں 5 جون کے حوالے سے یہاں موقع دیا۔ ہمارا محکمہ سب سے پہلے تو یہ زگ زیگ کے حوالے سے بھٹوں کو تبدیل کر رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی پہ جانے سے بھٹوں میں جو ہے وہ کوئلے کی جو مقدار ہے وہ 60% جو ہے وہ واپس آ جائے گی، اور پولوشن کا لیول جو ہے وہ بھی 60% نیچے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مثلا ڈسٹرکٹ ناروال میں یا پنجاب میں ای پی اے کے تحت جو بھی پروجیکٹ لگ رہے ہیں، مثلا نئی انڈسٹری آ رہی ہے، نئے پٹرول پمپس ہیں، یا جو بھی پروجیکٹ ہو انڈسٹری کا، اس میں ہم ان کے لیے فکس کر رہے ہیں کہ اتنے پلانٹ ہم نے لگانے ہیں۔ مثلا 3000 سے لے کے 30,000 تک ہم پلانٹیشن کا ان کو کہتے ہیں۔ اور پٹرول پمپس میں خاص کر ہم جو ہے ان کو 5 مرلے سے 10 مرلے جگہ ریزرو کرنے کا کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ کریں، تاکہ وہ اپنی پلانٹیشن جو ہے وہاں کر سکیں، جس سے ماحول میں بہتری میں اضافہ ہو۔ تو اپنا احمد یار صاحب یہ دیکھا گیا کہ یہ آپ کا پلان تو بہت اچھا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ میں بڑی پرابلمس آ رہی ہیں۔ یہ 100% تو نہیں ہم کہہ سکتے، بلکہ 50% لوگ بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ نہیں، ہمارے جو ناروال میں زگ زیگ کے حوالے سے وہ تقریباً 60 to 70% جو برک کلن ہیں وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم اس کو کنٹینیوس مانیٹرنگ کرتے ہیں، جو بھی پروجیکٹس لگ رہے ہیں ان کی زمین، تاکہ انہوں نے جو ریزرو کی تھی وہاں پہ پلانٹیشن وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر وہ وہاں پلانٹیشن نہیں کرتے تو ہم ان کو قانون کے مطابق ان کا NOC کینسل کرنے کے لیے پروسیس کرتے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ میرے ساتھ موجود ہیں سجاد قاسم صاحب جو کہ رورل ایڈ پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں، اور عمر ضمیر صاحب جو یونیورسٹی آف ناروال کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ساتھ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ شمائلہ کامران جو کہ وومن ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے قاسم سجاد صاحب جو کہ رورل ایڈ پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ تو رورل ایڈ پاکستان جو ہے دیہی علاقوں میں پسماندہ جو لوگ ہیں ان کو بااختیار بنانے کے لیے بہت سارے خدمات پیش کر رہے ہیں۔ تو سجاد قاسم صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ماحول کو لے کے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے رورل ایڈ پاکستان کیا کام سر انجام دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ماحولیات کا عالمی دن منانے کے لیے جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا میزبان پاکستان ہے۔ جی جی۔ اور یقیناً یہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کو پوری دنیا نے سلام کیا، جو انہوں نے بلین ٹری کے حوالے سے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ جہاں تک بات ہے رورل ایڈ پاکستان اپنے تمام پروجیکٹس اور سرگرمیوں پر عمل درآمد میں ماحولیات کو بہتر بنانے میں بہت اہمیت دیتا ہے، اور کوئی ایسی سرگرمی یا منصوبہ لانچ نہیں کرتا جس میں جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کے منفی اثرات سامنے آتے ہوں۔ رورل ایڈ پاکستان ماحول کی بہتری اور کلائمیٹ چینج کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے انوائرمنٹ فرینڈلی کمیونٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کمیونٹی ایجوکیشن، ان کی اویئرنیس کے لیے کام کرتے ہیں،
کمیونٹی کی سطح پر لوگوں کو موبلائز اور تنظیم سازی اور مقامی سطح پر چینج ایجنٹ اور یوتھ والنٹیئر کی ٹریننگ پر بڑی توجہ دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اس معاشرے میں ماحولیات کو بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ کلائمیٹ چینج اور ایکو سسٹم ریسٹوریشنز سے متعلقہ منصوبوں کی تیاری عمل درآمدگی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ ہر سال بڑی تعداد میں ٹری پلانٹیشن کی مہم اسکولوں میں اور اپنے کمیونٹی میں شروع کی جاتی ہے، جس میں بچوں، نوجوانوں، کمیونٹی کے ممبران کے لیے تعلیمی شعوری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اسکولوں اور کمیونٹیز جو ہے وہ درخت لگاتی ہے تاکہ ایک گرین ماحول پیدا کیا جائے اور ملک جو ہے وہ اس سے آلودگی سے بچ سکے۔ کلائمیٹ چینج ایگریکلچر فارمنگ کے ساتھ بھی کام کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ تمام جو ہے کسانوں کو موبلائز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فصل کو جلائیں نہ تاکہ دھوئیں سے جو ہے وہ سموک پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سولر بایو گیس پہ بھی کام کیا جاتا ہے اور سولر سے تیار کردہ جو ہے کوکنگ سٹوو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے اور اس پر بڑی تیزی سے کام شروع کیا گیا ہے۔ کمیونٹی بیسڈ جو ہے وہ انیشیٹو جو ہے اقدامات کے نتیجے میں یہاں شعوری بیداری میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں بچوں اور نوجوان جو ہیں وہ فیوچر چینج ایجنٹ ڈیولپ ہو کر سامنے آئیں گے جو آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایکو سسٹم ریسٹوریشن اینڈ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کمیونٹی رویوں اور پریکٹسز کی بہتر پریکٹسز میں تبدیلی کا باعث بنیں گے۔ رورل ایڈ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف بچوں کو، کمیونٹی ممبرانز کو، خواتین کو بھی موبلائز کرتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی سطح پر بھی ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری ٹریننگز کا ارینج کرتا ہے، مثلا وہاں پہ ہم بتاتے ہیں خواتین کو کہ بھی اپنا کوڑا کرکٹ کو گھروں میں آگ نہ لگائیں اور جو ہے وہ پلاسٹک بیگز کا کم از کم استعمال کریں اور ان کو نالیوں میں نہ پھینکیں تاکہ جو ہے وہ سیوریج سسٹم خراب نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کو ضائع نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ سجاد قاسم صاحب نے ہمیں بتایا کہ رورل ایڈ پاکستان کس طرح سے اقدامات کار ہے ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے، اسی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہے شمائلہ کامرا جو کہ ایک وومن ایکٹیوسٹ ہے۔ تو شمائلہ، آپ سے میرا کوشچن یہ تھا کہ خواتین ماحولیاتی آلودگی کو کیسے کم کر سکتی ہیں؟ جی عائشہ، تھینک یو۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اپنے پروگرام کے لیے۔ بیسک یہ ہے کہ رورل ایڈ پاکستان خواتین کو بہت اچھے طریقے سے موبلائز کر رہا ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ ماحولیاتی آلودگی میں کم کرنے کا ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سو ہم نے ویمن سپورٹ گروپس بنائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، ڈفرینٹ ولیجز میں، وہاں پر ہم جاتے ہیں، خواتین کو ملتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو باہر مت پھینکیں۔ اور جس طرح سے ابھی عمر صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی کہ ہم کوڑے کے پورشنز بنا دیتے ہیں کہ پلاسٹک کا کوڑا آپ نے ادھر ڈالنا ہے اور دوسرا جو کچن کا کوڑا ہے اس کو علیحدہ سے استعمال کرنا ہے۔ سو ہم لوگ ان کو یہ جا کے شعور دیتے ہیں کہ جو آپ کا خطرناک کوڑا ہے اس کو تھوڑا علیحدہ سے رکھیں، لیکن جو آپ کا کچن کا کوڑا ہے اس کو کچن گارڈننگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سو دیہات لیول پہ یہ ہماری جو کیمپین ہے یہ بہت اچھی رہی ہے اور اس میں ہماری بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ فیمیل ایکٹیوسٹ، انہوں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے۔ اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا آرگینکس کے حوالے سے، تو انہوں نے آرگینکس سبزیات اگائیں اور آرگینکس کو پروموٹ بھی کیا نا، کیونکہ دیکھیں فرٹیلائزر تو جس طرح سے بات ہم سارے اس صبح سے بات کر رہے ہیں کہ ہم ماحولیاتی آلودگی کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، تو اسی طرح سے جب ہم آرگینک کی بات کرتے ہیں تو آرگینک میں ہم نے تمام وہ چیزیں استعمال کی ہیں جو کہ گھر کے گھریلو کچرا میں، کچن کے کچرے میں ہوتی ہیں، اور وہ ہم لے کے ہم اسے سبزیوں کی افزائش کے لیے بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ پلاسٹک کے لیے بھی بات کرتے ہیں کہ پلاسٹک جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، جس طرح سے کیمپین پچھلے سال میں چلی بھی تھی کہ پلاسٹک جو ہے شاپر بیگز جو ہے آلدو وہ لگتے بہت خوبصورت ہیں
نظر آتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن بیسک جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ وہ اگلے 100 سال تک, ایک پلاسٹک جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر کہتے ہیں اگلے 100 سال تک فصل بھی کاشت نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے جو کہ ہم نے اپنی بڑی خوبصورتی سے اس کو اپنے ساتھ اپنی لائف سٹائل میں انوالو کر لیا. سو ہم لوگ ان لوگوں کو جب جا کے گائیڈ کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ باہر جائیں سبزی کی خرید و فروخت کے لیے یا شاپنگ کے لیے, تو اپنے ساتھ یا تو کاغذ کے تھیلے لیں یا پھر جو کپڑے کے ہاتھ سے سلائی ہوئے ہوتے ہیں تھیلے, ان کو ساتھ لے کے جائیں اور اس کی پروموشن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پلاسٹک کے استعمال کو ترک کریں اور اس سائٹ پر آئیں. اس کے علاوہ ہم انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو فارمرز, خاص طور پر جب کسان اپنی فصل کی کٹائی کر لیتا ہے تو اس کے بعد کٹائی کرنے کے بعد اس فصل کے جو وہ سرکنڈے سے ہوتے ہیں ان کو آگ لگا دیتے ہیں, تو وہ جو دھواں ہوتا ہے سارا وہ ڈیفینیٹلی فضا میں جا کے فضا کو آلودہ کرتا ہے. تو فضائی آلودگی سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں خواتین کو کہ گھریلو پیمانے پہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گاڑی ہے جو بہت دھواں چھوڑ رہی ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ بھئی یہ جو آپ سائلنسر اس کا ہے یا کوئی اور ایسا کام ہے تو آپ اس کا کام کروائیں. اگر وہ نہیں آپ کی بات کو سنتے تو پھر آپ ٹریفک کانسٹیبل کو اطلاع دیں, اس کو بتائیں, اس کی رپورٹ کریں تاکہ وہ اس چیز کو اپنے لیول پر ختم کر سکیں. اس کے علاوہ عائشہ ہم خواتین کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنا جو گھر کا کوڑا کرکٹ ہے, جو کچرا آپ استعمال کرتے ہیں اور کچرے کو نکال کے گھر سے باہر ڈھیر کر دیتے ہیں, تو ہم لوگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم نہ صرف اپنے گھر کو صاف کریں بلکہ گھر کے ساتھ ساتھ گھر کے اگلے والے پورشن کو اگر ہم صاف کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہماری پوری گلیاں کلین ہو جائیں گی. تو ہم یہ بھی ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کچرے کو اچھے طریقے سے کسی جگہ پر سنپ کریں, کہیں ریڈکس اس کی اچھی کسی گڑھے میں کھود کے کوئی گڑھا کھودیں اور اس کے اندر اس کو ڈمپ کر دیں, اور وہ بعد میں جو مینیور بنتی ہے وہ آپ آرگینک جو سبزیات ہیں ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کچن گارڈننگ کے حوالے سے. سو یہ ہمارا کام ہے, اور اس پہ خواتین جو ہیں 100% موٹیویٹ بھی ہیں, اور بہت سی خواتین نے بہت اچھے طریقے سے کام بھی کیا. جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ آرگینکس کے حوالے سے, تو آرگینکس میں ہم نے جو آرگینک والے کھیرے جو ہیں وہ بہت اچھے انہوں نے خواتین نے کاشت کی اپنے, یعنی کہ گھریلو لیول پہ یہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو سبز مرچ ہے, ایک وہ سبز مرچ جو فرٹیلائزر سے تیار ہوتی ہے اور ایک وہ سبز مرچ جو کہ آرگینک وے سے پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ایک دم ٹیسٹ ہی انٹائرلی چینج ہوتا ہے. اور جو لوگ آرگینک استعمال کرتے ہیں سبزیاں اور پھل, دے ڈیفینیٹلی نو دیٹ کہ جو چیز آرگینکلی تیار ہوتی ہے اس کی ٹیسٹ بھی لاجواب ہوتا ہے اور چیز بھی آپ کی صحت کے لیے ہیلتھ فل ہوتی ہے. سو یہ تمام کام جو ہیں رورل ایڈ پاکستان اپنے لیول پر اپنے ڈفرینٹ ولیجز میں جا کے ہم لوگ لوگوں کو انوائرمنٹ پولوشن کے حوالے سے دور کرنے, یعنی کہ انوائرمنٹ پولوشن کو دور کرنے کے لیے ہم یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. تھینک یو. عمر زبیر صاحب, میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جی آپ کیسے اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں, ماحولیاتی آلودگی کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ جی اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہم اپنا سرکل دیکھتے ہیں نا, ہم بہت زیادہ بڑا کام تو نہیں کر سکتے, لیکن اپنے کیمپس کے اندر ہم اپنی پوری کوشش کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے ایک کیمپین لانچ کیا یونیورسٹی آف ناروال کے اندر, سے نو ٹو پلاسٹک کے نام سے. اب جو پلاسٹک ہے وہ انوائرمنٹ کو کافی زیادہ نقصان پہنچاتا ہے, اور پلاسٹک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ہم نے زمین میں پھینک دیا ہے تو یہ 100 سال تک یہ ختم نہیں ہو سکتی. اور پلاسٹک ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی, یہ یعنی انسان مر جائیں گے, پلاسٹک ختم نہیں ہوگی. آپ کی اگلی جنریشن کو اس کو فیس کرنا پڑے گا, شاپر یا جو بوٹل جو ہم آج پھینک رہے ہیں. تو اسی حوالے سے ہماری کیمپین ہے کہ پلاسٹک کو ریسائیکل کرنے کے بارے میں ہم لوگوں کو نالج دے سکیں. تو کیمپس میں جو ہم نے اس حوالے سے کام کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو اویئر کیا اس بارے میں کہ پلاسٹک ہے کیا, اس کے نقصان کیا ہیں اس بارے میں. سیکنڈلی ہم نے انہیں ریسائیکل کی طرف لائے ہیں ہم لوگوں کو. ہم نے یونیورسٹی میں ڈسٹ بینز لانچ کی ہیں کہ جیسے اب اگر کوئی گتے والی پروڈکٹ ہے, ٹیشو کا ڈبہ ہے, یہ خالی ہوتا ہے, یہ علیحدہ ڈسٹ بین میں جائے گا. جو پلاسٹک والا ہے وہ پلاسٹک میں جائے گا. اور یونیورسٹی میں ہم نے مطلب بل پاس کروایا ہے, اور ان فیوچر انشاءاللہ وہ پاس ہو بھی جائے گا, جس میں یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹی میں کیفیٹیریا بننے جا رہا ہے بہت بڑا, وہ بالکل پلاسٹک فری ہوگا. اس میں پلاسٹک کے شاپر, پلاسٹک کی بوٹلز کچھ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر کوئی بچہ مطلب پلاسٹک گھر سے کوئی پلاسٹک کی بوٹل لے آتا ہے, پھینک دیتا ہے, یونیورسٹی اس کو اکٹھا کرے گی, اور جو ریسائیکل کرنے والے ہیں یونیورسٹی ان کو سیل بھی کرے گی اور ریونیو بھی جنریٹ کرے گی. یہ ساری جو ہے ہم کیمپین کر رہے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی. تو سب لوگ ایک کوشش کریں کہ ہم لوگ پلاسٹک کا یوز کم سے کم کریں, تو ان کے ساتھ ہم بھی اس کیمپین میں شامل ہوتے, کہتے ہیں سے نو ٹو پلاسٹک.
اس سے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے نہ صرف انسانوں کو بلکہ پودوں جانوروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، جس میں ہماری آبی مخلوق بھی شامل ہے۔ لہٰذا آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کیجیے، پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کیجیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اسی طرح ایک حدیث کا میں حوالہ دیتی چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور کہا گیا کہ جس نے درخت لگایا اور وہ درخت کا پھل جب تک جانور یا انسان کھاتے رہیں گے یا اس درخت کا سایہ انسانوں کو ملتا رہے گا، جب تک اس کا اجر بھی انسان کو ملتا رہے گا۔ جی، اس آج کا جو پروگرام ہے اس کے اختتام کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام میں تمام معزز مہمانوں نے اپنی بہت بہتر انداز میں رائے دی اور تجاویز دی، اور جو محکمانہ کی طرف سے، محکمہ ماحولیات کی طرف سے ہمارے پاس مہمان تشریف لائے، ان سب نے بہت زبردست طریقے سے آج کے دن کے حوالے سے بات کی۔ ہم ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ تمام پاکستانی اپنا فرض نبھائیں اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ایسا ماحول پیدا کریں جس سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی آ سکے۔ اگر ماحول اچھا ہوگا تو پاکستان صحت مند ہوگا، اور اگر ہم صحت مند ہوں گے تو پاکستان ترقی اور خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ میں آپ کا میزبان شاہد ضیاء آپ سے عائشہ رانا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔